السلام علیکم ناظرین، میرے چینل شیلی اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی سچی آپ بیتی سنانے جا رہی ہوں، لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ میرا نام فرح ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں 13 برس کی ہوئی تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر میری ماں ہی میرا سہارا بنی اور ایک فیکٹری میں جاب کرنے لگی۔ والد کے مرنے کے بعد رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے کہ اگر آنا جانا رہا تو ماں بیٹی کو دینا پڑے گا، اس لیے سب نے منہ موڑ لیا۔ جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو ہی رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے۔ شکر ہے گھر ہمارا اپنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں 16 برس کی ہو گئی۔ میری امی انتہا کی خوبصورت تھیں۔ بہت کم عمری میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، اور ان کی ایک بیٹی۔ ہم ماں بیٹی ایک جیسی لگتی تھی۔ دیکھنے والا کہہ بھی دیتا تھا کہ آپ دونوں بہنیں ہیں۔ ایک دن اچانک امی کو کیا ہو گیا۔ امی نے کہا، فرح بیٹا، میں نے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ جی امی، بولے، کیا بات؟ میری فیکٹری میں ایک سائم نام کا ایک شخص ہے، بہت ہی نیک اور اچھا انسان ہے۔ تو بیٹا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم ماں بیٹی کو سہارا دینا چاہتا ہے۔ کیا امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پہ تو جیسے بم گرا تھا۔ میں اپنے باپ کی جگہ اور کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، امی یہ نہیں ہو سکتا۔ میں باہر اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گی کہ بیٹی جوان ہے اور اس کی ماں اب شادی کر رہی ہے؟ نہیں امی، ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال تو امی چپ ہو گئی، مگر کچھ دنوں بعد یہی فیصلہ سنا ڈالا اور کہا، بیٹی ہمارے سر پر مرد کا کوئی سہارا نہیں، ہم اکیلی ہیں، نہیں تو یہ معاشرہ ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گا، اور میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ مرد گھر کا محافظ ہوتا ہے اور رہے رشتہ دار مجھے جواب دینا آتا ہے۔ اس وقت کہاں تھے؟ تمہارے سر سے باپ کی چھت نہ رہی۔ امی کی یہ بات سن کر مجبوراً چپ ہو گئی اور کہا، ٹھیک ہے امی، آپ مجھے اس شخص سے ملوا سکتی ہیں۔ اس طرح امی نے سائم نامی شخص کو گھر پر بلوا لیا، اس کی دعوت کی، اچھے اچھے کھانے بنائے۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ میری ماں سے 7-8 سال چھوٹا تھا، خوبصورت بھی تھا۔ اسی وقت مجھے اس پر شک ہو گیا کہ یہ ایسے نہیں شادی کر رہا، ضرور اس کی کوئی غرض ہوگی امی کے ساتھ۔ خیر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا، لیکن میں نے زیادہ اس سے بات نہیں کی جو اس نے بھی فیل کیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے کہا، امی آپ شادی کر سکتی ہیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا بیٹی، کیسی شرط؟ امی یہ گھر میرے ابو کی نشانی ہے اور یہ گھر آپ بیچ نہیں سکتی، آپ اس کو کرائے پر دے دیں، کیونکہ مجھے شک تھا اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، سائم کی اس گھر پر نظر ہوگی، اس لیے میں نے یہ شرط رکھ دی اور امی فوراً مان گئی۔ اس طرح امی اور سائم کا نکاح ہو گیا اور گھر کرائے پر دے دیا اور ہم سائم کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سائم امی کے ساتھ بہت اچھا تھا، امی بھی بہت خوش تھی، لیکن میری زندگی ویران سی ہو گئی۔ امی مجھے زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ شخص مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میں منہ پھیر لیتی تھی اور کھانا بھی اپنے کمرے میں منگواتی تھی، ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی کہ وہ شخص آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا، جب وہ اندر آئے تو میں ڈر سی گئی اور اپنے کمرے کو جانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے کہا، فرح میں بہت تھک گیا ہوں، چائے بنا دو گی؟ میں نے سر ہلا دیا، مجبور ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی چائے بنا دی۔ جب چائے دینے گئی تو انہوں نے کہا، بیٹھو۔ میں ڈری لیکن خود کو مضبوط کر لیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ تو انہوں نے کہا، فرح آپ ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے کہا، نہیں، آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ جب آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہیں تو ناراضگی کیسی؟ آپ نے میری امی سے شادی کر لی، وہ آپ کی بیوی ہے، مجھ سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن بیٹا اس گھر میں ہم ہی تو 3 ہیں، مل جل کر رہیں، تم بیٹی ہو ہماری۔ دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو میں نے خود کو مصروف کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیے۔ ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی تاکہ شخص سے میرا سامنا کم ہی ہو۔ ایک دن انہوں نے امی سے بات کی
کہ فرح کے لیے میرا ایک دوست کا رشتہ ہے۔ امی نے جیسے ہی مجھ سے بات کی تو میں پھٹ پڑی۔ امی میری زندگی ہے، ان کی نہیں۔ وہ ہوتے کون ہے میرا رشتہ دیکھنے والے؟ مجھے سازش کی بو آنے لگی اور امی کو انکار کر دیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی ضرور کوئی سازش ہی ہوگی اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میں نے انکار کر دیا۔ امی اور ان کے شوہر چپ ہو گئے۔ ایک دن میں اسکول سے چھٹی کر کے نکلی تو ایک شخص سے میری ٹکر ہو گئی۔ قد اونچا، چوڑے شانے، سفید رنگت، بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا۔ اوہ مس سوری، میں نے سچ میں دیکھا نہیں۔ اور مسٹر، دھیان سے چلا کرو نا۔ وہ سوری کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے دل و دماغ میں تو فٹ ہو گیا تھا۔ میں گھر جا کر بھی اسے سوچنے لگی کہ اے کاش میرا شوہر بھی اس جیسا ہو۔ خدا نے میری سن لی۔ میں جب اسکول سے چھٹی کر کے نکلتی تو وہ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے کہا، آپ پاس میں ایک پارک ہے، میرے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں؟ میں مان گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے کہا، دیکھیے میں کوئی لفنگا شخص نہیں ہوں، مجھے راستے میں کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ اس دن آپ سے ٹکر ہو گئی، آپ مجھے اچھی لگنے لگی تو میں آپ کی مرضی چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے گھر رشتہ بھیجوں۔ وہ بات تو مسٹر آپ کی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ پھر اس نے بتایا، میرا اپنا بزنس ہے، میں اکلوتا بیٹا ہوں اور میری ایک بہن ہے جس کی شادی ہو گئی۔ آپ چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں کسی سے بھی۔ اس وقت مجھے اس کی محبت پر یقین آ گیا کہ کوئی بھی لفنگا لڑکا ایک دم شادی کی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں بھی اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے امی اور ان کے شوہر کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے کہا، دیکھیے آپ کی امی نے کچھ غلط نہیں کیا، ان کا شرعی حق ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں خوشی سے گھر آ گئی اور اپنی امی کو سب بتا دیا۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، اسے کہو والدین کو ہمارے گھر بھیجیں۔ جب علی کے والدین آئے تو میری امی اور ان کے شوہر نے بہت اچھے سے ان کا استقبال کیا اور کھانے کا بھی بہت اچھا انتظام کیا۔ اس طرح میری شادی رضا سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھے لوگ ثابت ہوئے۔ رضا کے والدین مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے اور میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ایک دن امی نے ہماری دعوت کی تو میں نے ان کے شوہر کی وجہ سے انکار کر دیا، لیکن رضا کے کہنے پر ہم دونوں چلے گئے۔ امی کے شوہر اور رضا ایک دوسرے کو گلے لگا کر ملے۔ جب ہم کھانے پر بیٹھے تو امی نے کہا، فرح تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ رضا سائم کے دوست ہیں اور یہی وہ رشتہ تھا جس سے تم نے انکار کیا تھا۔ تم نہ مانی تو ہم نے ایک پلاننگ کے تحت سب کیا۔ میں تو حیران ہو گئی کہ جس شخص کو میں نے برا سمجھا اور ان کی محبت پر میں نے شک کیا، وہ کتنا نیک انسان ہے، باپ کہنے کے لائق تھا۔ اور میں بہت شرمندہ ہوئی اور امی کے شوہر سے معافی مانگی۔ دل میں زیادہ بدگمانیاں رکھنے سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس لیے کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے۔